اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو بچپن میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کل جو کلچر ہے نا وہ کیا ہے. اب آپ عید بقرعید میں دیکھیے باضابطہ یہ خبر چھپی اور ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ کام ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے میمن مسجد نصر الدین گارڈن. سب سے زیادہ بچوں کے کھلونے کیا بکتے ہیں؟ کلاشن کو پلاسٹک کی اور وہ چھرے والی پستول جس نے سینکڑوں بچوں کو اندھا کر دیا. اتنا رش ہوتا ہے کلاشن کو جو پلاسٹک کی ہے کہ نمازیوں کو راستہ نہیں ملتا. ایک بچے کا ذہن ہوتا. تو آج کل کلاشن کوف کا دور ہو تو آج کل چھوٹے بچے بھی کلاشن کوف سے ہی کھیلتے. اللہ رحم فرمائے. وہی کلچر ہو گیا آپ جانتے ہیں ہمارا. وہی تہذیب بن گئی. بجائے قلم کے اب ہمارے ہاتھ میں یا تو ٹیٹی ہے یا کلاشن کوف ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ ہیں. حضرت اسما یہ ان کے صاحبزادے ہیں, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے یہ بھانجے. تو یہ بچپن میں سیف سیف تلوار تلوار یہ کہا کر. ایک دن حضور کے گود میں بیٹھے, سیف سیف سیف. حضور نے سمجھایا تسلی رکھو کہ بہت بڑا واسطہ پڑنے والا ہے تمہارا سیف سے. وہ اتنا لڑے بالآخر ان کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی. شکست کھانے کے بعد یہ اپنی اماں کے پاس آ. حضرت اسما اب کیا کروں, فوج تو گر گئی. اب دو باتیں, یا تو بھاگ جاؤں یا شہید ہو جاؤں. تو ماں نے مشورہ دیا کہ بھاگو نہیں, شہید ہو جاؤ. اور یہ شہید ہو گئے, بھاگے نہیں. اور ان کا واقعہ یوں ہے ایک بڑا دلچسپ. جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا محمد ابن سیرین یہ خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم رکھتے تھے. بہت اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا کہ جیسے عبد الملک بن مروان سے ان کی لڑائی ہو رہی, کشتی ہو رہی. تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ دیا اور زمین سے لگا دیا جیسے پہلوان چت کر دیتے. ایک اپنے مصاحب کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. وہ گئے تو کہا میرا نام مت لینا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, عبد الملک بن مروان کی کشتی ہوئی اور میں نے اسے پچھاڑ کر زمین سے لگا دیا. وہ اتنے معبر تھے تعبیر کے خواب کے جاننے والے. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے, یا عبداللہ بن زبیر اور یا عبد الملک بن مروان. یہ خواب تمہارا نہیں. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا صاحب انہوں نے تو پہچان لیا کہ یہ خواب میرا نہیں. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اب تم جا کر صحیح بتا دو کہ یہ خواب عبداللہ بن زبیر نے دیکھا. وہ گئے. انہوں نے کہا بابا صاحب معاف کریں یہ خواب میں نے نہیں عبداللہ بن زبیر نے دیکھا. کہا میں کہتا نہیں تھا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا, یہ دو ہی آدمی دیکھ سکتے ہیں خواب. تو انہوں نے کہا جاؤ اس کی تعبیر یہ بتا دو کہ تمہاری فوجیں شکست کھا جائیں گی, عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو جائے گا جو اس زمانے کا خلیفہ تھا. اور یہی ہوا کہ حجاج چونکہ اسی کا حاکم تھا, پہلی مرتبہ تو انہوں نے شکست دے دی تھی فوج کو, یزیدی فوج کو, اور مکہ شریف پر قبضہ کر لیا. اور مکہ شریف کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پھر اس کے بعد اس نے خروج کیا حجاج بن یوسف نے, تو اب کی مرتبہ جنگ ہار گئے. جس زمانے میں یزیدی لشکر پتھر پھینک رہا تھا, یہ پتہ نہیں آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے, یہ جب یہ ماچس یا لیٹر وغیرہ نہیں تھے تو لوگ آگ کیسے حاصل کرتے تھے, کبھی آپ نے غور کیا ہو یا نہیں, لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں.
دو پتھر ہوتے تھے ایک مخصوص، اس کے بیچ میں روئی لگاتے تھے اور پتھر سے پتھر کو رگڑتے، وہ روئی میں یا تو مٹی کا تیل ہوتا یا پیٹرول، وہ فوراً آگ پکڑ لیتی اور وہ اس آگ سے پھر چولہا جلے. جب آگ مل گئی، اب جو جی چاہے آپ کریں، تو اس کو کہتے تھے چکمک. ایک پتھر کو ایک پتھر پر رگڑیں تو چنگاری پیدا ہوتی. جیسے گھوڑے جب دوڑیں، قرآن میں بھی اجمال ان کا ذکر موجود ہے، جب گھوڑے دوڑتے ہیں پتھروں پر تو گھوڑوں کے ڈال میں جو وہ لگی ہوتی ہے لوہے کی، اس سے جب پتھر ٹکراتے ہیں اس میں بھی ایک چمک پیدا ہوتی. ایک جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. تو چکمک، دو پتھر ٹکرائیں تو آگ لگتی. تو انہوں نے اتنی سنگ باری کی بیت اللہ شریف پر کہ اس سنگ باری کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی اور غلاف بھی جل گیا بیت اللہ شریف کا. اور میں نے عرض کیا تھا قربانی کے مسائل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو بھیڑ آئی تھی، اس کا سر اور اس کے سینگ یہ بھی بیت اللہ شریف میں لگے ہوئے بطور نشانی. جب بیت اللہ شریف میں آگ لگی تو یہ اس مینڈے کی سری جو تھی یہ بھی اسی آگ میں جلی. اور بیت اللہ شریف کی جس دن بے حرمتی ہوئی ہے، یہ سن 62 ہجری کا واقعہ ہے. اسی دن خبر آئی کہ یزید مر گیا. یزید کے مرنے کی خبر آئی تو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر جوشیلے آدمی تھے، نکلے باہر اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی. یوں میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور ہوا. اور اس کے بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے ان کا زور توڑا اور کعبے پر قبضہ کیا اور ان کو پھانسی دے دی. اور پھانسی دینے کے بعد ظالم آدمی تھا وہ. پھانسی دینے کے بعد کئی دن تک وہ پھانسی پر لٹکتے رہے، ان کو نکالا نہیں، بلکہ ایک سپاہی بھیجا حضرت اسما کے پاس، آؤ اور اپنے بیٹے کا حال دیکھ لو آ کر کے، میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا. وہ بڑی دلیر تھی، انہوں نے منع کر دیا. تو اس کے بعد دوبارہ پیغام آیا کہ آؤ ورنہ تمہاری چوٹی پکڑ کر گھسیٹ کر تمہیں بلاؤں گا. ایسا بدتمیز تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو میری چوٹیا پکڑ کر کے مجھے گھسیٹ کر ہی بلا، اب تو ایسے نہیں آتی. پھر سپاہی بھیجے، وہ چلی گئیں. آ گئی تو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا. انہوں نے اتنے ظالم کے سامنے دو جملے کہے. وہ دو جملے کیا تھے؟ کہ افسوس تو نے میرے بیٹے کی دنیا کو خراب کر دیا، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو خراب کر دی. ظاہر تو آخرت خراب ہو گئی. کوئی آدمی کسی کو بے جا قتل کرے تو اس کی آخرت تو خراب. یہ تو آج کل کے ماحول کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنی آخرت کو خراب کر دیتا. اور اس کی کچھ تفصیل میں یوں عرض کروں آپ سے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا کہ حجاج اتنا ظالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی فرمائی ان میں ایک پیشنگوئی یہ بھی تھی کہ ایک ظالم پیدا ہوگا ثقفی قبیلے کا. وہ یہی تھا، یوسف بن حجاج ثقفی اس کو کہتے. اس نے بے انتہا ظلم ڈھائے اور ذرے ذرے مسئلے پر آدمی کو قتل کر دیا کرتا تھا. وہ مسجد میں آیا اور کہتا تم لوگ اس دروازے سے نکلو، اگر ادھر سے نکلو گے تو سب کا قتل مجھ پر حلال. ایسے قتل کر دیا کرتا. دربار میں بلاتا بڑے بڑے فقیہ کو، ان سے مسائل پوچھتا اور کہتا کہ یہ مسئلہ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ٹکر بھی جاتے. ایک بڑے بڑے عالم کو بلا کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نسل مرد سے ہوتی ہے یا عورت سے؟ انہوں نے کہا مرد سے ہوتی ہے. اچھا، انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ حضور علیہ السلام کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ سید کہاں سے، کیسے ہوئے سید؟ اور کہا اگر تم نے اس کا جواب نہیں دیا میں تمہیں قتل کرا دوں. اس عالم نے ڈٹ کر کے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نسل جو ہے وہ باپ سے ہوتی ہے. اچھا، انہوں نے کہا اچھا حجاج تو بتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسحاق سے تھے یا بنی اسماعیل سے تھے؟ انہوں نے کہا بنی اسحاق سے تھے.
بنی اسحاق سے تو ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسحاق سے۔ تو کہنے اچھا ان کے ابا کا نام بتاؤ، کیونکہ تم تو کہتے ہو نا کہ نسل تو ابا سے ہوتی۔ تو وہ خاموش ہو کر کے ان کو انعام دے کر کے اچھا کر لیں، تم تو جاؤ یہاں سے۔ ایسے ایسے اس کو ٹکرتے کہ لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر آئے، بلایا، بلانے کے بعد ان کو فخری انداز میں کہا تو یہ وہ کہ جس کے تقوی پرہیزگاری کے بڑے چرچے، کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے ڈٹ کر کہا سعید بن جبیر۔ اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا تو سعید بن جبیر نہیں، تو شقی بن قصیر ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں اس وزن پہ سعید اچھے کو کہتے ہیں، شقی جو ہے وہ ایک بہت برے آدمی کو کہتے ہیں جو بہت ہی شقی۔ انہوں نے کہا حجاج کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا کہ حجاج میری اماں میرا نام تو اس سے زیادہ جانتی۔ اب کیا کہتا ہے؟ شقی بن قصیر۔ قصیر کا معنی کیا؟ گھٹیا۔ جیسے زیر کو کہتے ہیں ہماری یہاں عربی میں کسرہ، نیچے ہوتا ہے نا زیر اور اوپر زبر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتح۔ جس پر یہ لفظ ہو تو اس کو کہتے ہیں مکسور، جس کے نیچے کسرہ ہو۔ کہتے ہیں شقی بن قصیر ہے، یعنی تو شقی ہے اور گھٹیا۔ انہوں نے کہا میرا نام میری اماں تجھ سے زیادہ جانتی تھی۔ ان سے چند سوالات کی، انہوں نے اس کے جوابات دیے کے بعد ان سے کہا حجاج، حجاج کہہ کے مخاطب کیا۔ اس نے کہا کہ عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی کنیت سے پکارا جائے، اور تو نے میرا نام لیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ جتنے ابو جہل جو ہے، ابو لہب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں وہ بہت ہی گھٹیا اور ذلیل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی کنیت سے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تو میں نے تو تیرا نام لیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تم جوتے پہن کر کے آئے ہو میرے دربار میں۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں تو اللہ کے گھر میں جب جاتا ہوں تو جوتے پہن کر جاتا ہوں، جوتے باہر رکھ کے اندر آ جاتا ہوں۔ اس نے تو مجھ سے آج تک کچھ نہیں پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا غرور میں خاک میں ملا دوں گا۔ بہت غلط اس نے گفتگو کی کہ میں دیکھوں گا تو کیا ہے۔ اور جب بہت زیادہ وہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا اگر تیرے میں اتنی قوت ہوتی تو میں خدا کو کیوں سجدہ کرتا؟ تجھے کرتا سجدہ، جب تو میرے جنت اور جہنم کا تو ہی مالک بن بیٹھا تو میں تجھے سجدہ کرتا۔ انہوں نے کہا بہت بول رہا ہے۔ جلاد کو بلا کر کے کہا کہ لے جا اور اس کو قتل کر دو۔ تو ان سے پوچھا اچھا تو قتل ہونا کیسا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا جیسا تو پسند کرے، قیامت میں جیسا تو قتل ہونا پسند کرے ویسے مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ جیسے تو مجھے قتل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں وہی سزا تجھے دے گا۔ اب انتخاب تو کر لے کہ کیسے قتل ہونا پسند کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اب نے دیکھا یہ تو بہت بڑی جرات کر رہا ہے۔ اس نے کہا لاؤ ادھر بلایا۔ بلانے کے بعد کہا جلاد سے کہا کہ مجھے دو تلوار، اس کو میں قتل کروں گا۔ اور جلاد سے کہا کہ میرا قبلہ سعید بن جبیر نے قبلے کی طرف کر دو۔ اتنا ظالم تھا کہ ان کے سر کو اس نے قبلے سے گھما دیا۔ انہوں نے کہا میں قبلے کی طرف سر کر کے قتل ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہوگی۔ ان کا سر قبلے سے گھما دیا، اور گھمانے کے بعد جب انہیں قتل کیا حجاج نے اپنی تلوار سے، تو اس کا خون جو ہے حضرت سعید بن جبیر کا پورے دربار میں ایسا پھیلا، جو اطباء بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں روایت میں کہ کانا پھوسی کر رہے تھے کہ آج حجاج نے ایسے آدمی کو قتل کیا کہ جس کو موت کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اس لیے کہ موت کی خبر سن کر آدمی کا خون جو ہے وہ منجمد ہو جاتا، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کسی کو پتہ لگ جائے کل پھانسی ہونے والی، اس کی آنکھوں میں پردہ آ جاتا۔ اور معلوم تھا حضرت سعید بن جبیر کو کہ مجھے قتل کرنے والا، مگر وہ بالکل نہیں ڈرے۔ ایسا تازہ خون نکلا کہ لوگوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لی۔ تو راوی کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو اس نے آج قتل کیا کہ جس کو موت کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ تو مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، شہادت کی موت انہوں نے قبول کر لی مگر اس کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک سفیر نے آن کر غیر ملکی، یہ جو ساری دنیا کو تم للکار رہے ہو تو تمہارے پاس کیا طاقت کا سر چشمہ ہے بھائی؟
کیا ہے؟ کوئی ایٹم بم ہے، کوئی ایٹمی ہتھیار ہے آج کل کی زبان میں جو ساری دنیا پر چھا رہا، قیصر و کسریٰ کو پامال کر دیا؟ کیا طاقت ہے تمہاری؟ تو فاروق اعظم نے یہ جان کر کہ ظاہر ہی اپنے بادشاہوں کو بتائے گا جا کر کہ راز کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارا طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ تو جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں ہوتا، اس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس زمانے میں صحابہ نے جو بڑے بڑے ملک فتح کیے ان کو موت سے محبت تھی، زندگی سے محبت نہیں تھی۔ وہ اللہ کے راستے میں اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو پامال کر کے رکھ دیا صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ بلند آواز میں درود شریف کا نظارہ۔ اب سعید جو زبیر جب قتل ہوئے تو روح نکلنے سے پہلے انہوں نے 2 کلمے کہے جو کسی محدث نے اپنی کتاب میں نقل کی اور میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے تو قتل کر دیا مگر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آئندہ کسی کے قتل کرنے پر اسے قدرت مت دے۔ آئندہ اس کو کسی پر قتل کرنے کی قدرت مت دے۔ یہ دعا سعید بن جبیر کی ایسی قبول ہوئی، حجاج جب سوتا تو چونک کر کے اٹھتا اور کہتا کہ سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، کہ جب میری آنکھ لگتی ہے تو پیر کی انگلی پکڑ کر مجھے ہلا دیتا۔ اتنی دہشت حجاج پر سوار ہو گئی کہ سونے کے بعد وہ ایک دم بدک کر کے اٹھتا اور کہتا ہے سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، اور میں نے اس نے میرا کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں افسوس کرتا رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی قتل نہیں کر سکا، وہ اسی کرب میں مبتلا ہو کر کے مر گیا اور جان چھوٹی، اور اس کے قید خانے میں کوئی 30,000 کے قریب لوگ موجود تھے شرفا، اور اس کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد یا اس کے حکم سے قتل ہونے والوں کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی۔ ایسا ظالم آدمی تھا، ذری ذری باتوں پہ قتل کر دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور لوگ قتل ہو جاتے مگر اس کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ سب سے آخری قتل اس نے سعید بن جبیر کا کیا، اور اس کے بعد میں وہ بیمار پڑا، یہاں تک کہ اس کو نیند بھی نصیب نہیں ہوتی اور بدک جاتا تھا، اڑ جایا کرتا تھا۔ تو یہ بے جا کسی کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آدمی کی موت ایسے جیسے چونٹی مر گئی۔ اچھا ہم لوگ بھی سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے کہ کوئی افسوس اور ملال بھی نہیں ہوتا، بس سن لیا فلاں جگہ 14 مر گئے، فلاں جگہ 15 مر گئے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈریں۔ ایک ہی چیز ہے جو ان کو روک سکتی ہے لوگوں، وہ ہے خوف خدا۔ اگر یہ خوف خدا لوگوں میں آ جائے، ایک دوسرے کو قتل کیوں کرے؟ قتل کرنا تو بہت بڑی بات۔ علماء نے لکھا کہ کسی کے پاس اگر نیزہ ہے، نیزہ بغل میں ایسے دبانا کہ اس کی نوک کسی آدمی کی طرف ہو، اس کو منع کیا گیا۔ یہ بھی ایک انسانیت کے خلاف ہے۔ تیر اگر کسی کے بغل میں ہو تو تیر کا جو پھل ہے وہ آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہو یا آدمی کی طرف، اس سے بھی منع کیا گیا۔ نیزے کو الٹا پکڑا جائے کہ اس کا جو پھل ہے وہ نیچے کی طرف ہو۔ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے تھا؟ کیا ایک موبائل ٹیلی فون کے قاتل لوگ قتل کر دیتے ہیں، 10-20 روپے کے قاتل اس میں قتل کر دیتے۔ جیب نکالو بھائی کیا ہے، چاہے 10 ہی روپے ہوں، اس کو نکالنے میں دیر ہو جائے اس کو گولی مار دیتے، قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگوں کا مرنے کے بعد ہوگا کیا۔ وہ یہ ہے کہ خوف خدا اجاگر کیا جائے۔ اگر دل میں خوف خدا ہو تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ یہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی فورسیں آ گئیں مگر سارا معاملات جو ہے وہ جاری ہے۔ مسلمان کا بیچارے کا پتہ ہی نہیں کہاں ذری ذری باتوں پر قتل کیا جا رہا ہے کہیں انسانیت نظر آ رہی؟ اگر آدمی میں ایمان ہو، انسانیت ہو، تو کیا یہ بربریت ہو سکتی؟
نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. تو انسانیت ہی نہیں. ہاں بظاہر انسان نظر آتا ہے سامنے مگر اس میں انسانیت نہیں. یہ بالکل ایسا واقعہ ہو گیا. ملا نصیر الدین یہ عراق کا بڑا نقاد تھا، اس کے اخباروں میں بڑے کالم وغیرہ چھپتے تھے. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن گھر میں 1 کلو قیمہ اپنی بیگم کو دے کر گیا کہ یہ تیار رکھنا، میں آ کر کے کھاؤں گا. وہ قیمہ بلی کھا گئی. ملا نصیر جب گھر پہنچا تو سالن پکا ہوا نہیں تھا. بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ میں تو قیمہ دے کر گیا کل، وہ بلی نے کھا لیا. ملا نصیر اتنا ہوشیار تھا، جو گھر میں ترازو ہوتے ہیں نا، اس نے کیا کہ ایک ترازو میں 1 سیر کا بٹا رکھا، ادھر رکھا بلی کو، وہ بھی 1 کلو تھی. تو اس نے پوچھا کہ بھئی اگر یہ بلی ہے تو قیمہ کہاں، اور اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کہاں ہے؟ یہ بھی 1 کلو ہے تو کہاں ہے؟ یہ 1 کلو قیمہ دے گیا تو وہ کہہ رہی کہ بلی کھا گئی، تو بلی کھاتی ہے 2 کلو کی ہوتی ہے. تو اب یہ اگر بلی ہے تو قیمہ کہاں، اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کہاں ہے؟ تو حال یہی ہے ہمارا کہ سامنے دیکھنے والا تو مسلمان ہے، مسلمانیت کا نام و نشان نہیں. دیکھنے والا ہے تو انسان، لیکن انسانیت کا کوئی نام و نشان اس میں نہیں ملتا. یہ ساری بربریت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے کہ بے جا طریقے سے کتنے لوگ مر رہے ہیں. لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے جا قتل سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. اب کیا ہوا ادھر ہی آئیے پھر. اب بیت اللہ شریف کو جب زد پہنچی، اب دوبارہ یہ ہوا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اثر نو تعمیر کیا جائے. یہ سلطان عمار کا دور تھا، تو غالباً 1328 رہا ہوگا ہجری. اس کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی. سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس ملبے کو باہر نکالا جائے. وہ ملبے کو جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا، خچر یا گدھوں پر لاد کر جیسے مٹی لے جاتے ہیں، اس طرح اس کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی گئی، اور رکھنے کے بعد میں 1 سال میں یہ تعمیر ہوا. اور 1 سال میں مکمل تعمیر ہونے کے بعد کیا ہوا، ایک بات بیچ میں پھر رہ گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جب دور آیا تو انہوں نے اپنے خالہ سے ایک حدیث سنی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صدیقہ تیری قوم کے ایمان لانے کا وقت اگر اتنے قریب کا نہ ہوتا، یعنی ابھی لوگ ایمان لائے ہیں، میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کعبے کو شہید کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبے کو جو ہے وہ اٹھاتا اور اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک دروازہ آنے کا، ایک نکلنے کا. یہ حدیث چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے خالہ سے سنی، اب جب ان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے خانہ کعبے کو شہید کر کے حضور کے خواہش کے مطابق خانہ کعبے کو بنا دیا. اب بنانے کے بعد بن گیا یہ. اب حجاج بن یوسف یہ عبد الملک بن مروان کعبے کا طواف کر رہا ہے. طواف کرتے میں اس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ برا ہو عبداللہ ابن زبیر کا، اس نے کیا کیا اس میں اختراع کر دی کعبے میں. یہ جب اس نے کہا، کوئی سنجیدہ آدمی اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو اس نے حجاج بن یوسف جب یہ بات عبد الملک بن مروان کو کہی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو شہید کر کے پھر ویسے ہی بنا دو جیسا کہ پہلے تھا. اس نے بنا دیا اسی طریقے سے. جب یہ کہا گیا کہ عبداللہ بن زبیر کا برا ہو کہ اس نے کیا کیا اختراع کر دی تھی بیت اللہ، ایک دوسرا راوی نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ سے سنی تھی کہ خانہ کعبہ کو میں شہید کر کے اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک اندر سے آنے کا، ایک نکلنے کا، اور اس کی کرسی کچھ اونچی کر دیتا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کاش یہ حدیث اگر مجھے پہلے مل جاتی تو میں عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کو ویسے ہی رہنے دیتا. مگر اب چونکہ وہ گر گیا. اس کے بعد پھر ہارون رشید کے دور میں اس نے علماء سے فتویٰ مانگا، کیا اس بیت اللہ شریف کو شہید کر کے عبداللہ بن زبیر جیسی عمارت بنا دی جائے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی. تو وہ ہارون رشید کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ نہیں، میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا.
اگر میں اس کی اجازت دے دوں کہ حضور کی خواہش کے مطابق خانہ کعبے کو بنا دیا جائے، یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، جو بادشاہ آئے گا اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا، لہذا میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اسے نہیں چھیڑا گیا۔ تو یہ عمارت جو موجودہ عمارت ہے یہ 1329 کی عمارت ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے، اب یہ 1434 چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ ہاں 105 سال سے یہ عمارت ہے جو اب تک الحمدللہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جدید طریقے نکل گئے۔ اس زمانے میں اتنے ہوشیار آرکیٹیکٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک کام تو اس میں یہ کیا کہ کعبے کو سیلاب سے بچانے کے لیے اس کے جو کونے تھے، کونوں کو چاروں سمت پر رکھا کہ کبھی اگر سیلاب آئے تو کونا ذرا مضبوط ہوتا تو اس سیلاب کا مقابلہ کر دے۔ تو اس کے بعد اب گٹر لائنیں وغیرہ پڑ گئیں، پانی کی نکاسی کے طریقے آ گئے، تو اس کے بعد پھر خانہ کعبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، 100 سال ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ موجودہ حکومت نے اس میں کچھ ریپیرنگ کی، اس کو کھودا، کھودنے کے بعد اندر اس کے نیچے سریا اور سیمنٹ ڈال کر اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جو تعمیر قریش کہلاتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، اس لیے کہ کعبہ مخدوش ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تعمیر جب شروع کی تو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس خانہ کعبے کو کس طریقے سے منہدم کیا جائے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب کعبہ بنانے کی حضور علیہ السلام نے لوگوں سے مشورہ کیا تو خانہ کعبے کی دیوار پر ایک بڑا خطرناک قسم کا اژدہا جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق اب کوئی کعبے کے قریب نہیں جاتا اژدہا، ایسا نہ ہو کہ اس کو پکڑ لے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ نئی عمارت کیسے بنائی جائے گی۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نئی عمارت کا بنانا مقصود تھا۔ ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس اژدہے کو اپنی چونچ میں اٹھا کر کے لے گئے۔ اب لوگوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ خانہ کعبے کا پہلا پتھر کون گرائے گا جس سے اس کا شہید ہونا شروع ہو جائے۔ ایک کوئی دلیر آدمی تلاش کیا گیا، اس کو اٹھایا، سیڑھی پر چڑھا کر کے کہا کہ بھائی ایک پتھر پہلے تم گراؤ۔ اس نے ایک پتھر گرایا، گرانے بعد لوگوں نے کہا بھی 2-4 دن آرام کرو، دیکھو اس پہ کوئی عذاب اگر آ جائے سمجھ لینا کہ کعبے کا گرانا صحیح نہیں، اسی کی مرمت کی جائے۔ لوگ اس کی نگرانی کرتے رہے، اس پر جب کوئی عذاب نہیں آیا وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی۔ چنانچہ کیا ہوا کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو منہدم کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اب یہ تعمیر جو ہے یہ تعمیر قریش، حضور علیہ السلام نے جو یہ تعمیر کی۔ تو اب یہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی حکمت کے حتیم کو جو کعبے کا ہے کہیں ایک حصہ ہے اس کو باہر چھوڑ دیا گیا ہے نا۔ حتیم جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ، اچھا یہ بتائیے اگر یہ کعبے کا حصہ تھا اور ہوتا، میرے آپ جیسا آدمی اگر جائے وہ کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھنے کوئی چھوڑتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم فقیروں کے لیے انتظام کر دیا کہ پہلے ہی سے ایک حصہ کعبے کا باہر چھوڑ دیا تاکہ جو کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہے وہ حتیم میں آئے اور نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں آپ کہ کعبے میں نماز پڑھنے کا موقع بڑے بڑے جب بادشاہ آتے ہیں تو حکومت ان کے لیے دروازہ کھلواتی، وہ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کعبے میں نماز کہاں پڑھی جائے؟ تو کعبے کے اندر اگر ہوں آپ تو جس سمت چاہیں نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے۔ ٹھیک، اب چلیے جناب، یہ ہوئی تعمیر قریش، یہ کہلاتی۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد تک یہی تعمیر رہی، سلطان عمار تک۔ پھر نئی عمارت جو اب قائم ہے میں یہ سلطان عمار والی قسطنطنیہ جو اس زمانے میں ترکی کا بادشاہ تھا، یہ اس نے تعمیر کی، اور پورا حرم بھی ترکی نے تعمیر کیا تھا، جو بعد میں آج کل جب نیا حرم بن رہا ہے تو ترکی سے معاہدہ ہوا، اس کو 1 سال کے بعد توڑا جائے گا، اور وہ معاہدہ شاید پورا ہو گیا۔ وہ جو حرم بنا ہوا تھا یہ سب اب نیا جو بن رہا ہے اس میں یہ سب کو منہدم کر دیا گیا۔ اچھا اس کے ساتھ کئی اور حادثات بھی ہوئے۔ وہ حادثہ یہ ہوا، ایک مرتبہ حبشیوں کا گروہ اس نے یمن پر قبضہ کیا۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد یمن میں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ یمن میں جب ان کی بادشاہت ہوئی، حج کا جب موقع آیا
زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آتے، جو صورت بھی اس زمانے میں تھی خانہ کعبہ اس کا طواف کرنے کے لیے آتے اور اس کو ایک مقدس گھر، مقدس جگہ تصور کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جب حج کی تیاری کی تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ حبشی تھا، اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ساری اس نے اطلاع لی کہ خانہ کعبہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اس کی اتنی عزت ہے تو ایک الگ اپنا گھر کیوں نہ بنایا جائے، اس نے کیا کہ اپنا ایک گرجا بنایا کعبے سے قریب ہی، اور اس کو بیت اللہ کا نام دیتا تھا وہ، اور لوگوں کو کہتا یہ کعبے کو چھوڑ کے یہاں حاضری دو۔ اچھا اس کا کہنا کیا تھا کہ لوگ یہاں آن کر سونا چاندی چڑھاتے ہیں، چنانچہ جس وقت حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں صاف کیا تو اس میں 2 ہرن سونے کے بنے ہوئے نکلے تھے۔ تو اس میں روایت مختلف ہے کہ ایرانیوں نے، ان کے پاس سونا زیادہ تھا، انہوں نے کوئی منت کی تھی تو انہوں نے سونے کے 2 ہرن بنا کر کے بیت اللہ شریف پر چڑھائے تھے۔ تو جرہم قافلہ جب نکلا تو انہوں نے حجر اسود، یہ ہرن اور جتنا بھی خزانہ جو تھا یہ سب کنویں میں ڈالا اور کنویں کو بند کر کے اور پھر خود جو تھے وہ چلے گئے۔ اب اس نے حبشہ کا جو تھا رہنے والا، اس زمانے میں یمن کا بادشاہ تھا، یہ یمن سے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا کہ جب دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ادھر سے ہٹ نہیں رہا تو بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا۔ وہ ابھی بھی آپ جب مینا عرفات کی طرف جائیں تو وہ وادی اب بھی موجود ہے، جس میں علماء نے لکھا کہ اس وادی کو جلدی سے عبور کیا جائے کہ یہ وادی وہ ہے جس پہ عذاب الہی نازل ہوا۔ وہ آیا یہ عرفات اور مینا کے راستے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، جب دیکھا کہ کام بن نہیں رہا، ایک اور گرجا بھی بنا مگر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے جب بنایا تو بڑا رنگ برنگی پتھر دنیا بھر سے تلاش کر کے لایا اور ہاتھی کے دانت تراش کر اس کے ممبر بنائے اور سونے چاندی کا بے انتہا استعمال کر کے نہایت اس کو مرقع اور مسجع کر دیا کہ اب اس پر بڑے قیمتی چڑھاوے چڑھیں گے تو ایک آمدنی بھی ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ہوا یہ کہ بات تو بہت عجیب سی ہے، لیکن جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا۔ ایک جوان نے کیا کیا، اعلی صبح اس کا جو بناوٹی کعبہ تھا اس میں پاخانہ کر کے چلا گیا۔ اب اس کے سپاہی آئے، انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کی کہ آئیے جناب اس میں پہلا چڑھاوا چڑھ گیا۔ ملاحظہ فرما لیں، وہ دیکھ کر کے آگ بگولا ہو گیا اور پوری فوج کا لشکر لے کر آیا کہ بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے۔ آ کر خیمہ زم ہوا اور قریش کے کچھ مویشی جو ہیں ان کو پکڑ کر اس کے سپاہی لے کر آ گئے۔ اب جب قریش کے جانور جب اس کے سپاہی لے کر کے آئے، اب قریش جو تھے اپنی شکایت کرنے حضرت عبد المطلب کے پاس گئے، حضور ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے، پر چلو ہم چلتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب وہ خیمے میں تھا، اس کو بتایا گیا کہ قریش کا سردار تم سے ملنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، بلاؤ۔ بلانے کے بعد کہا کہ ان کو لاؤ۔ اس کے پاس جو ہاتھیوں کا لشکر تھا، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا اس کے پاس، سفید ہاتھی۔ اس نے کیا کیا، کہنے پہلے تو اسے سفید ہاتھی دکھاؤ تاکہ میری لشکر کی ہیبت اس پر ہو جائے۔ جب حضرت عبد المطلب کو سفید ہاتھی کے سامنے لے کر آئے، وہ سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا بس اب یہیں سے ان کو لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا لشکر ہی سجدے میں گر جائے تو ہمارا جو کام ہے وہ دھرا ہی رہ جائے۔ پھر اپنے خیمے میں لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا کہ یہ کیسے آیا؟ انہوں نے کہا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے سپاہی ہمارے برادری کے کچھ مویشی جو ہیں وہ لے کر کے آ گئے ہیں، وہ واپس کر دو، کوئی بکرے گائے بیل وغیرہ یہ جو مویشی یہ واپس کر دو۔ ابرہا کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے میں تو یہ سمجھا کہ تم میری خوشامد کرو گے کہ میرا ارادہ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا ہے، تو تم شاید مجھے کہو گے کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کو مت گراؤ۔ میں سمجھا شاید یہ سفارش کرنے کے لیے آؤ گے، تو انہوں نے ان کو بالکل سادہ جواب دے دیا، فرمایا مویشی کے مالک ہم ہیں، ہمارا مال ہمارے واپس ہمارے حوالے کرو، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اب یہ آیا مینا کے راستے سے بہت بڑا لشکر لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابابیل کا لشکر بھیج دیا. ابابیل پرندوں کے ماہرین سے پوچھیے آپ، اس پر کتابیں بھی ہیں. چڑیا سے چھوٹا ایک پرندہ ہے، بہت ہی چھوٹا، جس کو ابابیل کہتے ہیں. وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو اگر آپ پنجرے میں سے نکال کر کے خالی ہاتھ میں پکڑ لیں اور صرف ایسا پکڑیں کہ یہ خود اپنی طاقت لگا کر اڑے نہیں، وہ اتنا نازک ہے کہ آپ کے ہاتھ کی گرمی سے مر جائے گا. اتنا نازک پرندہ ہے. اس پرندوں کے ایک کنکری ان کی چونچ میں تھی اور 2 ان کے پیروں میں. یہ آن کر کے انہوں نے جب ہاتھیوں پر لشکر پر گرائی تو وہ ایسا ہوا جیسے کہ بم یا راکٹ گر رہے ہیں. پورے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو ایسا کر دیا لشکر جیسے جلا ہوا بھوسا ہوتا، سارا اس کو نیست و نابود کر دیا. اس کے بعد پھر کسی کو نہ نقلی کعبہ بنانے کی جرت ہوئی اور نہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی جرت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام اہتمام اپنے خزانہ غیب سے کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ترکیوں میں ایک تعمیر ایسی آئی کہ جنہوں نے چھت بنائی اور چھت بنانے کے بعد چھت پر جو پانی جمع ہو وہ کسی نالے سے گرے تو انہوں نے کیا کیا، چاندی کا ایک نالا لگا دیا جس کو کوئی میزاب کہتے. سلطان عمار نے اس میں یہ اختراع کی کہ وہ نالا جو تھا پر نالا وہ سونے کا بنا کر کے لگایا. اس کا کیا مصرف ہے، آج کل جب بارش آتی ہے تو خانہ کعبے کی چھت پہ جب پانی جمع ہوتا ہے تو وہ ادھر سے گرتا. جب گرتا ہے تو ہمارے پاکستان ہندوستان جو سنی ہیں وہ اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بیت اللہ شریف کے دھلا ہوا پانی جو ہے اپنے سر پہ لیں اور بدن پہ بطور تبرک ملیں. اگرچہ شرطیں مارتے ہیں، ہادہ شرک، یہ بھی شرک. اللہ کے گھر کا دھلا ہوا پانی جو ہے یہ بھی سر پہ ڈالنا یہ بھی شرک. زری باتیں یہ ساری ان کے اندر شرک سے کم کا کوئی فتویٰ ہی نہیں. تو اس نے سلطان عمار نے وہ سونے کا بنایا. اور یہ اتفاق دیکھیں آپ، قدرت، کہ اس پرنالے کا منہ جو ہے رخ، اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو اس پرنالے کا منہ جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف. کسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں خانے کا طواف کر رہے تھے، پرنالے کو جب دیکھا اور جب جغرافیہ دیکھا کہ مدینہ شریف کہاں ہے، پتہ چلا کہ یہ پرنالہ جدھر اشارہ کر رہا اسی طرح مدینہ شریف. تو اعلیٰ حضرت یہ شعر اسی تناظر میں کہا، غور سے سن تو ذرا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کوئی مشہور آفس کہیں اندر ہو، ایک بورڈ لگا ہو تو ایرو بنا ہوتا کہ بھئی ہیڈ آفس یہاں ہے، فلاں صنعت یہاں ہے. تو یہ کہ ایرو ہے جو نشانہ کر رہا ہے کہ حج تو کر لیا، اب حج قبول کرنے کی ڈگری آپ کو وہاں سے لینی، مدینہ شریف سے. اور اس کو آغاز یوں کیا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اردو ادب میں یہ اتنی مشہور نعت ہے کہ میں کہتا ہوں 100 سال کے ادب پر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے. اس کے الفاظ دیکھیں، نشست و برخاست لفظوں کی ردائف اور قوافی دیکھیں آپ، تو اردو ادب کا جاننے والا حیران اور پریشان ہو جائے اس ادب کو دیکھ کر. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے مختصر وقت میں لکھی اور اتنی مقبول ہوئی کہ ساری دنیا میں چھپ رہی ہے اور پڑھی بھی جا رہی ہے. تو اب اصل حج کی قبولیت کی سند کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے. تو یہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کا روضہ اور جہاں حضور علیہ السلام کا بدن جس مٹی سے لگا ہوا ہے، یہ فضیلت حضور کی قبر کی نہ عرش کو حاصل ہے، نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ چاہے زمزم کو ہے، نہ حجر اسود کو. جو زمین کا حصہ حضور کے بدن سے لگا ہوا یہ سارے دنیا کے بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، جنت کے ہر مقام سے افضل. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک بات اور میں عرض کر دوں آپ سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، بڑا سننے کے لائق ہے یہ واقعہ. اب جو بھی گئے جنہوں نے عمرہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ بائیں جانب، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دہنی جانب ہونا چاہیے. تو بھیا آپ کھانا کھاتے ہیں تو دہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، مسجد جب داخل ہوں تو دہنا پیر ڈالیے.
جب نکالیں تو بایاں پیرا نکالیں، دہنا پیر بعد میں نکالیں۔ اعلیٰ حضرت جب گئے تو تھوڑی دیر کے لیے گھوم گئے دماغ، مولا یہ کیا مسئلہ، کیا مصلحت ہے؟ جب یہ کعبے سے افضل ہے حضور کا روضہ تو عقل تو یہ کہتی ہے اس کو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا، ٹھیک؟ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، جب مسئلہ حل ہوا تو ایک روبائی میں جو اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے اس کو یوں بیان کیا، کعبے سے گر تربت شہ اب فاضل ہے، یعنی کعبے سے اگر حضور کی تربت افضل ہے، کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل، اس کی منزل بائیں جانب کیوں ہے؟ یہ میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میرا ذہن دل کی طرف گیا، کہا کہ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کی منزل ہے۔ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ یہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے۔ اب میں سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ دل ہے، اور دل آپ جانتے ہیں آدمی کا کہاں ہے، بائیں جانب، ٹھیک؟ اچھا اب دیکھیے بخاری شریف میں حدیث ہے، آدمی کے بدن میں گوشت کا ایسا لوتھڑا، ایک ایسا حصہ، وہ اگر صحیح ہو جائے سارا بدن صحیح ہو جاتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا۔ اور اے جماعت صحابہ آگاہ ہو جاؤ، اس کا نام دل ہے۔ اسی لیے صوفیہ اور مشائخ یہ سفید کپڑے اجلے پھجلے یہ نہیں، اس دل کی طرف دھیان دیتے کہ دل کو پاک کیا جائے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی۔ تو وہ پاکی کیا ہے؟ دل کو پاک کرنا ہے۔ تو صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ توبہ، استغفار کی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور صوفیہ نے دیکھا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں، اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ اور بھی صوفیہ کے اپنے اپنے طریقے ہیں کہ دل کی تطہیر اور قلب کی صفائی کے لیے یہ پورے بدن کا مرکز اور منبع ہے، یہ کہاں ہے؟ بائیں جانب۔ عقل تو کہتی ہے کہ دہنی جانب ہونا چاہیے تھا، جب میں مرکز اور منبع ہے۔ فرمائے اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے، اس لیے بائیں جانب جلوہ گر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار انور ساری کائنات جنت کے ہر مقام سے برکہ عرش سے بھی افضل ہے، جہاں حضور کا بدن جسم اقدس جس مٹی سے متصل ہے یا لگا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ پرنالہ اشارہ کرتا ہے میزاب رحمت، کیا حج کر لیا ہے تو اب جاؤ، حج کے قبول ہونے کی سند پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حاصل کرو اب جا کر۔ یہ سلطان عمار نے پھر سونے کا لگایا۔ اب جب حاجی جاتے ہیں تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ پانی کو شیشیوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں کہ لیجیے بھی اس میں شفا ہے، بیماروں کو پلایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ وہ 100 سال کی عمارت ہے جو اب تک وہ قائم ہے، اس کو سعودی عرب نے اور مضبوط سے مضبوط ترین کر دیا، نیچے کھدائی کر کے ایک اچھا قسم کا سیمنٹ آتا ہے بہت، وہ ڈالا، اس میں سریے ڈالے اس کو وہ۔ اور بنیاد ابراہیمی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تعمیر قریش ہوئی تو انہوں نے جب اس کی کھدائی کی، کھدائی کرنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر جو تھے وہ ہرے پتھروں کی ایک بنیاد نکلی۔ اس بنیاد میں جب کدال کو ڈال کر نکالنے کی کوشش کی تو ابن کثیر کی روایت یہ ہے پورا مکہ ہلنے لگا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں، تو بنیادی ابراہیمی پر پھر اسے اٹھایا گیا، اور بنیادی ابراہیمی ابھی بھی موجود ہے، جو ہرے پتھر ہیں، جو اگر کبھی دوبارہ کھدائی کی جائے تو یہ بنیادی ابراہیم اگر ظاہر ہوگی تو یہ جیسے ہمارے یہاں پتھر ہیں اونیکس ہرا گرین پتھر ہے، اس پتھر کی طرح ایک پتھر ہے کہ جس پر یہ پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ قائم ہے، اور اب اتنا مضبوط ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اب بارش اور طوفان اور موسم کے بدلنے سے یہ اب اس کو کوئی زگ اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری قبول فرمائے، اور اس کی برکت دیکھیے کہ جب جائیں فرمایا جب پہلی نظر کعبے پر پڑے تو جو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی قبول کروائے۔ امام اعظم یہ مسئلہ بیان کر رہے تو کسی نے امام اعظم سے ہی پوچھ لیا حضرت آپ جب گئے تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ ظاہر جب آدمی جاتا ہے دعا کے لیے تو کوئی آدمی مکان مانگتا ہے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی بچے مانگتا ہے، کوئی بیوی مانگتا ہے، کوئی زر مانگتا ہے، کوئی زمین مانگتا ہے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام،
فرمایا میں نے جب کعبے پہ نظر پڑی تو میں نے اپنے رب سے دعا یہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ یہ کہہ کر امام اعظم نے ساری دعائیں کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہمیں حاضری کی توفیق دے، اور جن کے پاس توفیق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے سامان مہیا فرما دے۔ تو یہ تھی اگرچہ تفصیل، مگر میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تاریخ کعبہ، یہ کعبہ بنا کیسے، کیسے نشب و فراز سے گزرا، اور کس طریقے سے اب تک اس کی حفاظت ہوئی ہو۔ حقیقت میں اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ناتواں اور کمزور پرندوں سے کروائی، اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کعبے کی جانب کوئی بڑھتا۔ ایک بات مگر آخری میں یہ سنیے آپ، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر تھا یا نہیں، لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی۔ جب قدر نہیں کی تو کیا ہوا، قدرت نے ان سے چھین لیا۔ میں نے بیت المقدس کے سیاحوں کے مقالے پڑھے، بالاستیاب پڑھے، جنہوں نے سیاحت کی۔ اس کے پڑھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، ایک سیاح نے لکھا، اور موجود ہے میرے پاس کتابیں، کہ میں رمضان میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصی۔ میں خوش تھا کہ آج میں بیت المقدس میں مسجد اقصی میں تراویح با جماعت پڑھوں گا۔ جب میں وہاں گیا، تراویح جب شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام کی داڑھی نہیں تھی، اور جو تراویح پڑھا رہا تھا وہ حافظ قرآن نہیں تھا، علم تری کیفا سے اس نے تراویح پڑھائی۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک سیاح کہتا ہے کہ میں جب بیت المقدس کی سیڑھیوں سے اترا تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف بازار ہے اور عیاشی کے اڈے، یعنی یوں سمجھیں کہ لوگ عیاشی کرنے بیت المقدس جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا بیت المقدس۔ آپ دیکھیے، آپ یہودیوں کے پیروں تلے ہے یا نہیں؟ اور اس کی تاریخ اگر بیان کروں تو خود قرآن مجید میں جو بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بڑی برکت والی، ہم اس لیے حضور کو لے گئے شب معراج تاکہ یہ برکت کے مقامات حضور علیہ السلام کو دکھائیں۔ تو اس کی برکت ہونا تو جو ہے وہ تو قرآن مجید سے ثابت۔ اب دیگر مقالے جات میں نے پڑھا، نوح علیہ السلام کا مزار وہاں، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزار وہاں ہے، جیسا کہ پتہ لگتا ہے امام نووی کے مسلم شریف کے حاشیے سے کہ وہ بیت المقدس میں دفن ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی وہیں بتایا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار بھی وہیں بتایا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ، ان کا مزار بھی وہیں بتایا جاتا ہے، جو بیت المقدس سے 27 کلومیٹر فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام الخلیل ہے۔ وہاں یہ سب مقدس ہستیاں جو ہیں وہ سب آرام کر رہی ہیں۔ کسی مورخ نے بڑی اچھی بات کہی، ان کا جتنے انبیاء گزرے ہیں، جہاں جہاں قبریں پائی جاتی ہیں، بیت المقدس میں ہیں یا بغداد میں ہیں یا عراق میں، یہ سب میں دو رائے ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام کا مزار بغداد میں ہے، ہم نے وہاں حاضری دی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ان کا مزار شام میں، ایسی بھی روایت مختلف۔ صرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا مزار وہ ہے جو 100% معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے مزارات دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں ہر ایک میں دو رائے، یہ ہے، یہ یہاں ہے یا کہاں، لیکن حضور کے مزار شریف میں دو رائے نہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو مزار ہے 100% یہ طے ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ہی کا مزار ہے جو مرجع خلائق ہے۔ سبحان اللہ، دعا فرما اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ تو میں نے یہ تاریخ کعبہ چیدہ کچھ میں نے امام سمودی سے مدد لی، کچھ میں نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تاریخ مدینہ، جذب القلوب الی دیار المحبوب سے مدد لی، اور کچھ ابن کثیر کی تفسیر جو پہلے پارے کی کچھ اس سے میں نے مدد لی، اور دیگر کتابوں سے میں نے اپنے ذہن کے مطابق ایک خاکہ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگرچہ میں بیمار ہوں، اتنی لمبی تقریر کرنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کی دعا سے میں یہاں تک پہنچا، تو آئندہ بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلہ جاری رکھے، اور مختلف عنوانات کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ اب دعا میں یاد رکھیں، میں ہمارے امام صاحب کا بھی ممنون ہوں، ہر نماز میں یہ بھی میرے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ لوگوں کی محبت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں کے میں نے دورے کیے تبلیغی، ہر جگہ میرے لیے دعا ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے۔
ہاں کہ اللہ تبارک عطا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے مانگا جائے اور وہ قبول فرمائے. اور ابن ماجہ کتاب الدعوات میں یہ حدیث ہے کہ جب بندہ ایسے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیرت والا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی نہ ہاتھوں کو خالی لوٹائے. جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا. تو آپ حضرات کی دعاؤں کے طفیل میں یہاں تک پہنچ گیا. دعا کیجیے آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، تاکہ یہ معلومات جو کچھ بھی میرے سینے میں محفوظ ہیں، ذہن میں محفوظ ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہے. یہی میری خواہش ہے، ورنہ بیماری کی وجہ سے میں اپنی یادداشت کا اکثر حصہ میں بھلا چکا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں، دماغ پر ایسا برا اثر پڑا بیماری سے کہ میں کئی سلسلے اپنے دماغ میں جو تھے وہ میں بھول گیا. لیکن الحمدللہ اس کو میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا فرماتے رہیں آپ کی سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے. کیا ہے مولانا؟ اچھا چلیے آپ دعا فرمائیے، سب کے لیے دعا کریں. ملی مولانا کی طرف کرو مائک، تاکہ یہ میرے لیے بھی دعا کریں. مائک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الہ العالمین، ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس مجلس کی صدقہ تو فعل ہمارے بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جملہ مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما. مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما. جملہ امراض سے سبکدوش عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. رسائے کو تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، کہ فیضان سے ہم تب مستفید فرما. اور جتنے مومن پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما. جناب آپ نے دعاؤں کی لکھا تمام کی دلی مقاصد نیک تمناؤں کو پورا فرما. صاحب نے دعاؤں کی لکھا جن کو جھوٹے مقدمے پھنسایا گیا، پروردگار عالم ان کو جھوٹے مقدمے میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اس سے نجات عطا فرما. ان کے علاوہ جتنے مسلمانوں پر، جتنے مومن پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، پروردگار تمام کو باعزت رہائی نصیب فرما. الہی ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دربار کی عبادت مقبول حاضری عطا فرما. غازی ملت ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.